آن لائن دم تھا. دم ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اس دم میں شامل ہوتی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں موبائل تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اس دم میں شامل ہو جائے. میں یہ چاہتا تھا میری بیوی بھی اس دم میں شامل. تو کہا میں نے نا کلمہ پڑھا، فاتحہ پڑھا، قل ہو اللہ پڑھی. کوئی بھی پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں ہے، کم آمدنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے تو آپ یہ عمل کریں اور فرشتوں کو اپنا مددگار بنائیں، اپنا دوست بنائیں. اس عمل سے آپ کی ہر آرزو نیک تمنا قبول ہوگی، پوری ہوگی. فرشتوں سے مدد لیں. فرشتوں کو کیا کرنا ہے ویڈیو میں جان لیں کہ کیا پڑھنا ہے. تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے. اس ویڈیو کے لیے میں چھوٹا سا عمل ہے لازمی کریں. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. اور جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے علاوہ جو مسلمان بھائی جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. کہنے لگے کہ آپ کا آن لائن دم تھا. دم ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اس دم میں شامل ہوتی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں موبائل تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اس دم میں شامل ہو جائے. میں یہ چاہتا تھا میری بیوی بھی اس دم میں شامل. تو کہا میں نے نا کلمہ پڑھا، فاتحہ پڑھا، قل ہو اللہ پڑھی، درود پڑھا، جو بھی اعمال تھے پڑھ کے فرشتوں کو ہدیہ کیا. فرشتوں کو کہا میری بیوی کو تو ذرا جلدی لے آؤ اور وہ دم میں شامل ہو جائے. تھوڑی دیر میں بیوی آ گئی. تو کیسے آ گئی؟ کہ میرے دل میں آیا کہ میں دم میں شامل ہو جاؤں. میرے دل میں آیا کہ میں بھی دم میں آ کے شامل ہو جاؤں. میرے دل میں آیا. کہنے لگے ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ میری آنکھوں میں نا وہ پتنگے کیڑے آ گئے. موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا فرشتوں آپ 9 میرے مرشد سے میں نے سنا ہے کہ 9 فرشتے جو ہیں وہ آپ کی میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے لگائے ہیں. آپ فرشتے کو ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں پتنگے چلے جائیں تو آپ مہربانی کریں میری آنکھوں سے پتنگا اور اس کی جلن اور اس کی تکلیف کو ختم کر دیں. میں آپ کو یہ کلمہ پڑھ کے یہ اعمال کر کے ہدیہ دیتا ہوں. کہا میں نے کچھ اعمال کا ہدیہ دیا، کچھ کلمہ پڑھ لیا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، قل ہو اللہ پڑھی، درود، یہ عمل کا ہدیہ دیا. تھوڑی دیر میں آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرشتے آپ کی ذمہ لگائے اللہ نے، آپ کے ذمے اللہ نے لگایا ہے. تو آپ مہربانی کریں اپنی ذمہ داری پہ شفقت فرمائیں اور یہ کلمہ نماز، یہ کلمہ تسبیح، یہ اعمال میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. آپ میرا یہ کام کر دیں. کہا فرشتوں نے کام کر دیا اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب آپ بتائیں کہ یہ فرشتے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے مددگار ہیں، ہم ان کو کیوں بھول گئے؟ ہم ان کو ہدیہ کیوں نہ دیا؟ ہم نے ان کو ہدیہ کیوں نہ دیا؟ ہم نے تو ان کو ہدیہ دینا تھا. اور ہدیہ دے کے اپنے اٹکے ہوئے، اپنے بھٹکے ہوئے اور اپنے الجھے ہوئے اس نظام کو غیبی نظام سے بنوانا تھا. ہم نے تو ہدیہ دینا تھا. کیا خیال ہے؟ عمل بالکل مختصر ہے. اچھا میں نے اس کے لیے یہ نہیں کہا. وہ ایک دفعہ ہم گئے تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسے ہے، نہیں ایسے نہیں. وہ بار بار کہیں ایسے ہے. آخر کار جب یہ صاحب تھک گئے کہنے لگے تیرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ کہاں ہاں بنا ہوا ہے. کہ جلدی کر ویزا لگوا. چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جلدی کر ویزا لگوا، چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کوئی ایسا عمل میں نے بتا ہی نہیں رہا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہو، جس کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہو، جس کے لیے وضو کی ضرورت ہو، جس کے لیے قبلے کی ضرورت ہو، جس کے لیے پاکی ناپاکی کا اہتمام ہو، جس کے لیے جھولیاں بھر کے بانٹنے کی ضرورت ہو، جس کے لیے مال کی ضرورت ہو. میں آپ کو ایسا عمل بتا ہی نہیں رہا. میں تو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ
اور کہیں بھی کوئی مشکل آئی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, کوئی الجھن آئی ہے, کچھ بھی آیا ہے, کوئی بھی آئی ہے, کہیں بھی فرشتوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں. اور فرشتے اللہ کے امر کے محتاج ہیں, اور فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور کہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں, ہماری یہ الجھن دور کر دیں, ہماری یہ ناکامی ختم کر دیں, بچوں کے رشتے کرنے ہیں, گھر بنانا ہے, روزگار آنا ہے, کاروبار آنا ہے, یا فلاں جادو ہے, یا فلاں بندش ہے, یا فلاں میری مشکل ہے, یا میری ناکامی ہے, یا میری نہیں, میرے کسی محسن کی, میرے کسی عزیز کی, یہ ہے. فرشتوں کو ہدیہ کریں اعمال کا اور ان سے کہیں کہ تسبیح خانے کا نظام سدا آباد رہے اور تسبیح خانے میں اللہ ہر فتنے سے بچائے. مرشد اور مرشدی نسلوں کو اللہ ہمیشہ تسبیح خانے کی خدمت نوازتا رہے, محروم نہ کرے. میرے لیے بھی مانگیے گا, بڑا ڈرتا ہوں, بڑا ڈرتا ہوں. جو محروم ہو گئے نا وہ میرے لیے سبق ہیں, بولے میرے لیے بڑا سبق ہیں. جو خدمت سے محروم ہو گئے میرے لیے سبق ہیں. بہت ڈرتا ہوں کہ مولا تسبیح خانے کی خدمت سے مجھے کبھی محروم نہ کر, جدا نہ کرنا. اس قافلے سے میں بچھڑا نہ رہوں, بس اس قافلے میں چلتا رہوں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. دیسی اگر دہی مل جائے, سحری باسی روٹی کے ساتھ مل جائے, سادہ سحری ہو اور سادہ افطاری ہو, اور افطاری میں پتہ نہیں بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں کھا 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 کے وہ وزن جو رمضان میں کم ہونا تھا بڑھ گیا, بیماری بڑھ گئی, کولیسٹرول بڑھ گیا, یورک ایسڈ بڑھ گیا, شوگر بڑھ گیا, فلاں بڑھ گیا. پچھلی رمضان کی کچھ رمضان پہلے کی بات ہے, ایک بندہ جا رہا تھا, میں ادھر آؤ مرشد جی, میں کہاں جا رہا ہوں, سچ بتاؤ. چپ. میں کہا بول کیا کہتا ہے, کہ حضرت اس نے کہا ہے فلاں جگہ روزہ افطاری کرواتے ہیں, بڑا مال ہوتا ہے. فلاں جگہ نا افطاری کرواتے ہیں, بڑا مال ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد پھر آ جانا. میں نہیں جاتا, میں کہ میرا حکم ہے اب جا, پھر آ کے مجھے بتانا. کچھ 4 5 6 دن کے بعد مجھے موقع ملا تو مل گیا. میں کہ حال سنا, انہوں نے کہ جی افطار میں 2-4 سموسے, 1 پکوڑا, کچھ یہی تھا. جو دن رات یہاں روحانی دسترخوان مال ہوتا ہے اور عزت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, تربیت ملتی ہے, دعائیں ملتی ہیں اور پیکج ملتے ہیں, وہاں بالکل نہیں تھا. ہر بندہ موبائل سے کھیل رہا تھا. 100 دن سوتے کھیلتے گزر گئی. میں چیختا تھا کہ آپ, مرشد نے کہا 3 دن لگا. مرشد نے جو کہہ دیا, مرشد کا حکم ہے 3 دن لگا, اگر آپ کا حکم نہ ہوتا میں 3 منٹ وہاں نہ رہتا. سادہ زندگی, سادہ زندگی. کیا خیال ہے سادہ زندگی ہے؟ سادہ زندگی. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جو امام صاحب ہے نا سجدہ لمبا کرتے ہیں, کیوں؟ بس وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہیں نا, منہ کو آتا ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہیں تو سجدہ لمبا کرتے ہیں. میں کیا سجدہ تو لمبا نہیں ہوتا, سجدہ تو تراویح کا ویسے ہی سجدہ لمبا نہیں ہوتا, لیکن اس کو وہ سجدہ بھی لمبا نظر آ رہا تھا. کیوں؟ کہ وہ کھایا ہی اس نے اتنا تھا. انہوں نے کہا بندے کھا جائے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا. طارق محمود صاحب نے بتایا کہ فرشتوں کی مدد لیں, فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ دے کے سورہ فاتحہ پڑھیں, کلمہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, تو ہدیہ دیں ان فرشتوں کو جو اللہ پاک کے فرشتے نے, اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں سب فرشتوں کو ہدیہ دیں. جس طرح ایک شخص کا واقعہ بتایا حضرت صاحب نے, ایک شخص جا رہا تھا بائکنگ, تو وہ جا رہا تھا, اس کی آنکھ میں وہ پتنگا سا پڑا, تو اس نے کہا کہ وہ 9 فرشتے میں نے مرشد سنا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہدیہ دیا مال کا, کلمہ پڑھا, درود شریف پڑھا. کہہ رہے ہیں حضرت صاحب وہ فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں میری آنکھوں کی جو تکلیف ہے, جلن ہے, دور کر دیں. تو کہہ رہا کچھ دیر بعد, تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہوگی جلن. تو یہ ہے فائدہ. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.